اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت محمد و آل محمد عطا فرمائے، کیونکہ ایام امیر المومنین علیہ السلام ہیں، لیلۃ القدر بھی ہے، اور آئندہ جو رات آنے والی ہے، کیونکہ ناطق قرآن کا دنیا سے ظاہری طور پر اس وقت جانا بھی ہے، یعنی شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور لیلۃ القدر کی یہ 3 راتیں جس کے اعمال بہت سے علماء نے مختلف جہات سے بیان کیے ہیں۔ کیونکہ میں آج آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان سے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر روزہ دار کا روزہ رکھنا صحیح ہے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کو روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو ان میں سے جو پہلا فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، جو باب مختار میں، جسے باب الحکمہ بھی کہتے ہیں، باب الحقایہ بھی کہتے ہیں، کہ امیر المومنین نے وہ باب الحقایہ میں جو حقایت نمبر 142 ہے اس میں بیان فرمایا ہے، اور دوسرا نہج البلاغہ میں مولا کا یہ فرمان نقل ہے۔ دوسرا جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جن کا روزہ نہیں ہے وہ بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی روزہ فائدہ نہیں دیتا، جس طرح امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے۔ وہ بہار کی جلد نمبر جو ہے وہ 92 ہے، اور اس میں امیر امام محمد باقر علیہ السلام نے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں جن کا روزہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نقل کرتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظماء۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے باب حقایہ میں حقایت نمبر جو ہے 142 میں فرمایا ہے، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ پھر مولانا آگے وضاحت اور بھی فرمائی ہے، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا سحر وعناء۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، رات کو ساری رات قیام میں رہتے ہیں، کیونکہ مولا فرمایا قیام اللیل و صیام النہار۔ ایسے لوگ ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو جاگنے اور تاب کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اسی ضمن میں مفہوم کلام جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 4 ایسے شخص ہیں
شخصی بیمانی ہے یہاں پر جنس ہے کہ 4 ایسے فرد سے مراد یہ نہیں کہ بیمہ ہوا فرد ہے کہ جن میں یہ وصفیت پائی جائے. جیسے مولانا نے وہاں پر کم کا لفظ استعمال کیا کہ بہت سے ایسے لوگ خبر دی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو مولانا نے اس کی صفات بیان کی ہے کیونکہ وہ کون سے ایسے شخص ہیں کہ جن کا روزہ ناقص ہے، جن کا روزہ مکمل ہے، جن کا روزہ جو اسے فائدہ نہیں دیتے. تو امام جو صاحب بہار نے جس اس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، مولانا فرماتے ہیں لا سیام لمن آس الامام، کہ وہ شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، تو اسے لفظ میں کہ اسے کوئی روزہ فائدہ نہیں دیتا جو اپنے وقت کے امام کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اس سے مولانا فرماتے ہیں لا سیام لعبد العبق حتی یرجع. کس طرح مولانا نے فرمایا کہ وہ جو فرار مفرور غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، اس کا بھی کوئی روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا الا ان یرجع حتی یرجع، حتیٰ وہ پلٹ آئے اپنے مالک کے پاس، پھر ان کی اجازت سے وہ روزہ رکھے تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کہ یعنی اس کا کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہے. لا سیام یعنی روزہ ہی نہیں ہے اصل میں. پھر تیسرے پر نمبر پر ہے لا سیام لامرأۃ ناشزہ حتی تتوبہ. مولانا نے فرمایا ہے کہ چوتھی وہ صنف، وہ شخصیت، وہ فرد من افراد جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ کون سی صنف ہے؟ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی مطیع نہیں ہے، شوہر کی اطاعت گزاری نہیں کرتی، کہ جب وہ روزہ رکھے اس کا روزہ رکھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس کا روزہ مکمل نہیں ہے، ناقص روزہ ہے. حتیٰ تتوبہ، ورنہ وہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے اور اللہ پھر اپنا وہ عمل جو ہے وہ استنافاً پھر دوبارہ اپنے عمل کو انجام دے تو پھر اسے اجر ملے گا. آخری نمبر پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا سیام لولد العاق، کہ ایسا ولد، ایسا بچہ، ایسا فرزند جسے والدین نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے عاق کر دیا ہے، وہ روزہ رکھے، بھوکا اور پیاس تو اسے لگے گی. جیسے مولا امیر المن نے فرمایا ہے کام من صائمن لیس لہ من صیامہ الا جو والظمأ، کہ وہ روزہ جو ہے روزے دار کو فائدہ نہیں دے گا. تو ان میں سے آخری فرد یہ ہے جسے مولا امام محمد باقر نے فرمایا ہے کہ والد جو ہے جو نافرمانی کی وجہ سے اس کے والدین نے اسے عاق کر دیا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. حتیٰ یبرہ، حتیٰ وہ ان کے ساتھ نیکی کرے، نافرمانی سے تائب ہو اور ان کی اطاعت گزاری کرے تو پھر اس کو روزہ فائدہ دے گا. یعنی مفہوم کلام یہ ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اجمالاً فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اشخاص کو مشخص کیا ہے، کیونکہ عاقل انسان کوئی بھی اپنے مولا کی معصیت نہیں کرتا اور کوئی بھی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر مجھ سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، اور اس طرح اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا. ہمیشہ جو بے وقوف ہوگا اپنے محل کو، اپنے مقام کو بھول کر ہی
وہ کام کرتا ہے۔ تو معصوم نے یہ وضاحت فرما دی ہے دونوں فرمانوں میں۔ پہلا مطلق مولا نے خبر دی ہے، دوسرے فرمان میں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے منصب کو، اپنی حدود کو بھول جاتا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب